قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا میں دیکھیے نون کو ہا کے ساتھ ملانا ہے ہم نے، اس کو نون کو کھینچیں گے نہیں، الف مد آ رہا ہے لیکن یہاں پر ہا کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو ہا کے ساتھ واو مد آ رہا ہے تو یہاں پر ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو ہا کو منہا میں اظہار ہلکی والا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ جمیع میم کے ساتھ یا مد آ رہی ہے تو یہاں پر ایک الف مدار میم کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَإِمَّا میم کے اوپر مشدد بھی آ رہی ہے اور ساتھ اس کے مد بھی آ رہا ہے، تو اس کو یہاں پر غنہ کر کے بھی پڑھیں گے اور میم کو کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ یأتینکم الف کے اوپر جب جزم یا سکون آ جاتی ہے، الف اور حمزہ ان دونوں پر جب جزم اور سکون آ جاتا ہے یہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں۔ یأتینکم نون کے اوپر مشدد آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیے یأتینکم منی میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ جائے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ نون کے اوپر بھی مشدد آ رہی ہے اور ساتھ میں یا مدہ بھی آ رہی ہے تو اس کو ہم کھینچیں گے بھی اور غنہ کر کے بھی پڑھیں گے۔ ہدی فمن تبع ہدی پہ دیکھیے دو زبر آ رہے ہیں، دو زبر کی تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اخفا مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، یعنی یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہے اخفا مال غنہ۔ فما یہاں پر بھی اخفا مال غنہ والا قاعدہ اور نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے اخفا مال غنہ کے 15 حروفوں میں سے، تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہدایا دال کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، ایک الف مدار دال کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ فلا خوف لام کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ خوف کے ساتھ بھی واو مد آ رہی ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ خوف علیہم فا کے اوپر جو دو پیش آ رہے ہیں ان کے بعد قاعدہ ہو رہا ہے اظہار ہلکی کا، تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ قاعدے کا نام ہے اظہار ہلکی۔ علیہم لام کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ لام کے ساتھ پھر الف مد آ رہی ہے تو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم یحزنون اور ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے، اور نون کے ساتھ واو مد آ رہی تو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ قُلْنَا کہا ہم نے، اهْبِطُوا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، یأتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدیٰ کوئی ہدایت، فمن تو جس نے، تبع پیروی کی، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا تو نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو اس آیت میں یہ معرکہ اپنی اصلی میدان زمین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اس وقت سے شروع ہے، لمحہ بھر کے لیے بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، اور یوں انسان آغاز انسانیت سے راز پا لیتا ہے کہ اگر وہ اس دنیا میں سرخ روئی، کامرانی اور کامیابیاں چاہتا ہے تو اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور اگر وہ ذلت اور خواری چاہتا ہے تو اس کی راہ کون سی ہے۔ لمحے بھر کے لیے ذرا پیچھے کی طرف لوٹیے اور ابتدائی انسانیت کی اس دلچسپ کہانی کے بعض پہلوؤں کا جائزہ لیجیے۔ اللہ پاک خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آدم پہلے ہی زمین کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں انہیں جنت دکھائی گئی ہے، کیوں ایک درخت کو حرام قرار دیا گیا، انہیں مشکل میں ڈالا گیا، یوں انہیں زمین کی طرف اتارا گیا، حالانکہ وہ طے شدہ پروگرام کے مطابق پیدا ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ زمین پر فریضہ خلافت سر انجام دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ کشمکش آدم اور ابلیس کا یہ پہلا تجربہ کرایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کو خلافت کے چلانے کے لیے تیار کیا جائے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی پوشیدہ قوتوں کو جگا دیا گیا، انہیں لغزش کا تجربہ کرایا اور ان کے نتائج سے دوچار کیا گیا۔ اس کے بعد ندامت، شرمندگی، توبہ، دشمن کی پہچان اور اللہ کے مامون پناہ گاہ میں آنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ جس درس سے منع کیا گیا تھا اس کی کہانی اس کے چکھنے کے لیے شیطان کے وسوسے، انسانی اول کا نسیان عہد، نسیان کے بعد ہوش میں آنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، استغفار کرنا، پیشمانی، یہ سب کیفیات دور عروات ایسی ہیں جن کا تجربہ ہر انسان کو ہر دور میں ہوتا رہتا ہے۔ اس انسان پر اللہ کی رحمت اور شفقت کا یہ تقاضا تھا کہ وہ اپنے دارالخلافہ میں تمام ایسے تجربات سے آراستہ ہو کر اتریں جس کا پیش آنا ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔
تاکہ وہ اس طویل اور نہ ختم ہونے والی کشمکش آدم اور ابلیس کے لیے تیار ہو اور یہ تجربہ ان کے لیے نصیحت آموز اور سامان عبرت ہو۔ آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں کہ پھر یہ تجربہ کہاں ہوا؟ وہ جنت کون سی ہے جس میں آدم اور حوا کچھ عرصے کے لیے قیام پذیر ہوئے؟ فرشتے کیا ہیں؟ ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے انہیں کیوں کر خطاب کیا؟ انہوں نے کیوں کر جواب دیا؟ تو پیاری بہنوں، یہ اور ایسی تمام دوسری باتیں جو قرآن پاک میں ذکر ہیں، دراصل اللہ کے ان بھیدوں اور اسرار میں ہیں جن کی حقیقت علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ پاک جو علیم اور حکیم ہے، وہ جانتا تھا کہ ان چیزوں کی حقیقی معرفت معلوم کرنے سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اللہ پاک نے انسان کو ان چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے اور اس کی اصلیت کا ادراک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔ وہ ان کی ماہیت کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اس سب کے معنی ہیں کہ اس آیت کے فقرے میں بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے۔ گنہگاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا۔ نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ ہی قبول کرنے پر اکتفا نہ فرمایا، بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ بتا کر جائیں۔ اب تو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا۔ تو اس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ قبول توبہ کا یہ مقصد نہ تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہ اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہ تھی۔ وہ یہاں پر سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہ تھی۔ وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ اصل تجویز تو زمین ہی پر اتارنے کی تھی، البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا جس کا ذکر ان آیات میں کیا جا چکا ہے۔